بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کر کے بنی اسرائیل کو قتل و غارت کر کے تباہ کر دیا تو ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار وہاں سے گزرے۔ آپ کے پاس کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ کو بیت المقدس میں کوئی شخص نظر نہ آیا، ہر طرف تباہی بربادی کا منظر تھا۔ تو آپ نے اس تباہی کو دیکھ کر تعجب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ اپنی سواری سے اتر کر کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹے تو آپ کی روح وہیں قبض کر لی گئی اور آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ ٹائم گزرتا رہا۔ اس واقعہ کے تقریباً 70 برس بعد اللہ پاک نے ایران کے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا۔ وہ دشمن پر کامیاب ہوا اور بادشاہ اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو دوبارہ سے آباد کیا اور بنی اسرائیل کے جو لوگ جان بچا کر بھاگ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر آباد ہونے لگے اور یوں بیت المقدس دوبارہ سے آباد ہو گیا۔ اس تمام عرصے میں اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے چھپائے رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ پاک نے آپ کو غروب آفتاب کے وقت زندہ کیا۔ سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں جان آئی اور پھر آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے بقیہ سارا جسم بھی زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ تو آپ نے عرض کیا، 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ آپ کو لگا کہ چونکہ ابھی غروب آفتاب ہے تو میں صبح کو لیٹا تھا اور اب شام کے وقت اٹھا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو، بالکل صحیح سلامت ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اس کا کیا حال ہے۔ جب آپ نے اپنے گدھے کو دیکھا تو اس کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھی، گوشت سڑ چکا تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم سے اس کے اعضاء جمع ہوئے، ہڈیاں اپنی جگہ پر آئی، اس میں روح پھونک دی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آوازیں نکالنے لگا۔ تو آپ نے جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی بھی شے باہر نہیں۔ اس وقت آپ کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے اور آپ کی عمر وہیں 40 سال تھی۔ آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک کمزور بڑھیا کو پایا جو نابینا تھی۔ تو آپ نے اس کو پہچان لیا، وہ آپ کے گھر کی خادمہ تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، عزیر کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، انہیں غائب ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال مردہ رکھ کر دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس بڑھیا نے کہا، عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی ہر دعا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو میری آنکھیں ٹھیک کریں۔ لہٰذا آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک کر دی اور اس نے آپ کو پہچان لیا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے کی ایک مجلس میں لے گئی جہاں آپ کے پوتے اور بیٹے موجود تھے۔ آپ کے بیٹے کی عمر اس وقت 118 سال تھی۔ جب خادمہ نے بتایا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہیں تو کسی کو یقین نہ آیا۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جب آپ کے جسم مبارک کو کھول کر دیکھا گیا تو وہ چاند موجود تھا۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اس شخص نے کہا،
اللہ انہیں یعنی بنی اسرائیل کو ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا، پھر زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے؟ اس نے عرض کی میں یہاں 1 دن یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناممکنات صرف ہماری سوچ تک محدود ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔